ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس کے قریب ہم نہیں آتے. ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ پچھلے 1400 سالوں میں علم سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج کل ہے. بالکل ایسا کیونکہ جس طرح کتابیں، پھر اب کتابیں بھی PDF فارمیٹ میں موجود ہیں، سرچنگ آپشن بھی موجود ہیں، آن لائن آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کہاں موجود تھا؟ اگر آپ صحابہ اور اولیاء کی سیرت پڑھیں تو کتنے کتنے دن کا وہ سفر کرتے تھے علم دین سیکھنے کے لیے. ایک ایک حدیث سننے کے لیے ملکوں کا سفر کیا جاتا تھا. اب تو گھر بیٹھے بدری چینل علم دین سکھا رہا ہے، آن لائن جناب کتابیں مل جاتی ہیں. تو اصل بات یہ کہ ذہن بننا چاہیے. میں صرف رمضان کے حوالے سے بات کروں گا. ماشاءاللہ رمضان میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، مگر ایک بات یاد رہے کہ بغیر علم کے عبادت بھی بعض اوقات گناہ ہو جاتی ہے. بغیر علم کے عبادت جو ہے اس کا ثواب بھی نہیں ملتا، کیونکہ عبادت میں غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کا علم ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ علم ہی نہیں ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، یہ علم ہی نہیں ہے کہ روزے میں کن باتوں سے بچنا ہے، تو روزے کی روحانیت ہمیں نہیں ملے گی. ہم نماز الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، رمضان میں مسجدیں فل ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے سارا سال لوگ پڑھیں. لیکن اگر نماز بھی بغیر علم کے پڑھ رہے ہیں، نماز کے معاملات ہی نہیں پتہ ہے، کن چیزوں سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، پتہ چلا محنت تو ہو رہی ہے لیکن اس کا رزلٹ نہیں مل رہا. زکوٰۃ بہت سارے لوگ دے رہے ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے، زکوٰۃ پوری دینی چاہیے، لیکن زکوٰۃ کا علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ادھر زکوٰۃ دے رہے ہوتے جسے زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، یا زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیلکولیشن مسٹیک ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ کوشش بھی کریں اور فائدہ بھی نہ ہو، اجر بھی نہ ملے، تو یہ علم کے بغیر عبادت بعض اوقات وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے سارا سال پڑھتے رہیں، لیکن اگر قرآن کا علم ہی نہیں ہے، یعنی قرآن پڑھنا کیسے، اس کے تجوید کیسے، اس کے مخارج کیسے ہیں، کہ کتابوں میں لکھا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت بھیجتا ہے. تو اب قرآن کو پڑھنا نہیں آتا اور آپ پڑھی جا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی محرومی بعض اوقات ہو سکتی ہے. میں ایک بات سے صرف آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ علم دین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. کہ ایک بار ہمارے کچھ اسلام بھائی تھے مکہ پاک میں حرم شریف، انہوں نے کچھ لوگوں کو غسل کا طریقہ بتایا اور بتایا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، اور جو فرائض تھے وہ بتائے. تو ایک شخص جو تھا وہ احرام کی حالت میں رونے لگ گیا. اللہ کہتا میں نے آج زندگی میں پہلی بار غسل کا طریقہ سنا ہے کہ غسل میں کون کون سے فرائض ہیں، اور مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی یہ فرض ادا کیے ہوں. وہ احرام میں تھا. ہمارے اسلام میں نے کیا کیا، پہلے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو حرم شریف سے باہر لے آئے. اب ذرا سمجھیے گا ناظرین، جو شخص بے غسلہ ہے، یعنی جس پر غسل واجب ہے اور وہ جنبی ہے، ناپاک ہے جس کو آپ کہہ لیں، اس کا مسجد میں قدم رکھنا حرام، اس کا قرآن کو ہاتھ لگانا حرام، اس کا نماز پڑھنا ناجائز، ظاہر پاک ہی نہیں ہے. اچھا طواف کرنے میں اس کو ہر قدم پر گناہ مل رہا ہے. اب آپ سوچیں مکے کی ایک حدود حرم کی ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. بغیر علم کے وہ سب کیے جا رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے میں کتنا نیکی کا کام کر رہا ہوں، احرام بھی پہنا ہے، طواف بھی کر رہا ہوں، پتہ چلا گناہوں کا میٹر جاری ہے. تو پلیز علم کی طرف آئیے، خاص طور پہ اوبلیگیٹری نالج، یعنی فرائض علوم جو ہیں، جو ہم بالغ ہو گئے ہیں تو ہمیں غسل کا احکام آنے چاہیے، وضو کا طریقہ آنا چاہیے، قرآن پڑھنا آنا چاہیے، نماز پڑھنا آنا چاہیے، زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل آنا چاہیے، شادی ہو گئی ہے تو میاں بیوی کے احکام پتہ ہونے چاہیے. یہ تو بیسک نالج ہے. لیکن آج دنیا بھر کی باتیں کروا لو، $1 لینا نہیں ہے پھر بھی روز ڈالر کا ریٹ معلوم کرنا ہے. آج سونے کا دام کیا ہے وہ بھی پتا ہوگا، آئل مارکیٹ کدھر گئی، یار تمہارا آئل سے تعلق ہے، ٹینکر ہے تمہارے، اسکوٹر پہ پیٹرول ڈلواتے نہیں ہو، جنرل نالج، خالی بحثیں ہو رہی ہیں، گھنٹوں بیٹھیں گے آج فلاں ملک میں کیا ہو گیا، اس کی سیاست کیا حال ہے، آج سے کون سا میچ ہو رہا ہے. اتنی بحث اور اتنی چیزوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، اور جو بیسکس آف اسلام ہے، میری اور آپ کی بیسک نیڈ ہے، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو پلیز اس رمضان میں جس طرح عبادت کی طرف آ گئے ہیں نا، خدارہ علم کی طرف بھی آ جائیں، علم دین کی ڈگر پر چل پڑیں اور اسٹارٹ لیں اپنی بیسک نالج کے لیے، جس کو فرض علوم کہا گیا، وہاں سے اسٹارٹ لے لیں. دعوت اسلامی آپ کو آفر کرتی ہے، ہمارے ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارے آن لائن کورسز اویلیبل ہیں، کتابیں مکتبۃ المدینہ نے لکھ دی ہیں. آپ شروع تو کریں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا آج کل بکس کے ساتھ آڈیو بکس بھی آ گئی ہیں الحمدللہ، اور بڑی نعمت ہے. کیا یہ آڈیو بکس سننا مفید ہے یا کتاب پڑھ کر زیادہ فائدہ مند ہے؟ کیا آپ کیا کہیں گے اپنے تجربے کی بنیاد؟ دیکھیں اصل چیز ہے کہ بعض لوگ پڑھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے نا، اردو پڑھنے کو بعض لوگوں کو نہیں آتا، بعض لوگ پڑھتے تو اکتا جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم سن کر سیکھ سکتے ہیں. کسی بھی بہانے آئے تو صحیح نا. دیکھیں آپ کے پاس اگر سیکھیں ضرور. اچھا بہت بڑی تعداد میں لوگ بیرون ملک میں جو اردو صحیح نہیں پڑھ پاتے، پھر بچے اب جو نئی جنریشن ہے وہ اردو سمجھ تو لیتی ہے، وہ پڑھ نہیں سکتی ہے. نابینا لوگوں کے لیے آڈیو بک بڑی کمال کی نعمت ہے. تو اگر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں تو پھر تو آپ پڑھنے کی طرف آئیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ سہولت سننے میں ہے،
ٹھیک ہے جناب، اسی لیے تو بنایا تھا کہ کسی طرح جو ہے وہ سن کر بھی سیکھ لیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، دعوت اسلامی کی بہت بڑی سروس ہے. آڈیو بکس نارملی دنیا میں پیسوں سے اویلیبل ہوتی ہیں. جی اس کے سبسکرپشن چارجز ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. مگر کمال کی آرگنائزیشن ہے دعوت اسلامی. بعض اوقات مکتبۃ المدینہ کی میرے پاس کاسٹ آتی ہے کہ اتنے لاکھ روپے لگے اس کتاب کو لکھنے میں، اور اب یہ کتاب ہم چھاپنے جا رہے ہیں. ابھی کتاب چھپتی نہیں ہے، دوسرے تیسرے دن اس کو جناب PDF پہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے. بعض اوقات مکتبے والے کہتے ہیں تھوڑے دن تو لیٹ کریں تاکہ ہماری کتاب بک جائے. لیکن یہاں مرکز کی خواہش یہ ہے کہ بس علم دین پہنچے. ہم پیسے کمانے کے لیے تو کتاب لکھتے نہیں ہیں. تو الحمدللہ یہ سروسز دعوت اسلامی کی آپ کو میسر ہیں. تو پڑھیے، خدا کے واسطے علم دین حاصل کیجئے، تاکہ جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کرنے جاتے ہیں تو حج میرا قبول ہو، میری عبادتیں تو قبول ہوں. ایک تو بڑی مشکل سے عبادتیں کروں اور وہ بھی بغیر علم کے، تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اچھا، خود پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھنے کی طرف کیسے انکریجمنٹ دیں؟ وہی والی بات ہے، جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو جب احساس ہوگا تو اپنے بچوں کو بھی. بچے نہیں مان رہے یا ان کو اس طرف لانے کا طریقہ کیا ہو؟ دیکھیے، مدرسہ سب سے مین چیز ہے. مدرسے کی اہمیت کیوں ہے؟ جب آپ مدرسۃ المدینہ جو بھی دعوت اسلامی کے مدرسے، وہاں بچوں کو جو بھیجتے ہیں تو وہاں صرف قرآن نہیں پڑھایا جاتا، کچھ نہ کچھ بیسک نالج، دعائیں، سنتیں، آداب ان کو سکھائے جاتے ہیں. آن لائن مدرسے موجود ہیں، اس میں جوائن کر دیں. اللہ کرے کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ ماں باپ خود سکھانے والے بن جائیں. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو سروسز موجود ہیں اور بچے یوں مان جاتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ، جب وہ اسکول اور ٹیوشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو آپ اگر ان کی روٹین میں مدرسہ بھی شامل کر دیں گے 1-آدھا گھنٹہ، تو الحمدللہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو طبیعت کے موافق لٹریچر ہو وہ اگر دیں، اس میں وہ کہانیاں اور اس طرح کی تو مکتبۃ المدینہ نے دے دی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ سیکھیں گے بھی، دلچسپی بھی لیں گے. اور انشاءاللہ مدنی چینل کی دیکھنا، نشریات کتنی بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ، اس کے ذریعے بھی بچے الحمدللہ انوالو ہو رہے ہیں. اچھا، ایسا مطالعہ بھی ہے، ایسی ریڈنگ ہے کہ جس سے گناہ ملتا ہو، یا مطلب جس کو نہ کرنے کا آپ کہیں کہ یار یہ والا مطالعہ نہیں کرنا، وہ کون سی چیز ہے؟ دیکھیں، مطالعے میں جو اللہ نہ کرے اگر بے حیائی کی باتیں ہیں، بدکاری کی باتیں ہیں، شہوات اور نفسانی خواہشات کو ابھارنے والی چیزیں ہیں تو وہ تو فحش ہو گیا، اس کو تو پڑھنا بھی گناہ. اور پھر اس کے بعد پڑھتے پڑھتے کچھ پکچرز بھی آتی ہیں، ایسی کتابیں ہوتی ہیں پکچرز ہوتی ہیں، تو اگر بے پردگی والی کتابیں ہیں تو اس سے یقیناً بچنا ہوگا. اور پھر اسی طرح ہر کسی کو نہ پڑھیں. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھنی ہیں. یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو نام تو اسلام کا رکھتے ہیں مگر ان کی کتاب پڑھتے پڑھتے دل میں وسوسے طاری ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اولیاء اور صحابہ کے بارے میں. تو عشاقان رسول، صحیح العقیدہ جو مفتیان کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو اوتھنٹیکیٹ مواد لکھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو. صحیح ہے، کچھ کالز دیجیے. عبدالحبیب بھائی سے عرض حضور، مطالعے کا ٹاپک چل رہا تھا. مطالعے کے تعلق سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کس طریقے سے مطالعے پر اپنا ذہن بنا جائے اور اس پہ استقامت ہمیں مل جائے کہ ہم مطالعہ استقامت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں. میں نے کئی بار ٹرائی کیا، کوشش کی ہے کہ مطالعہ کروں بٹ نہیں کر پاتا. صبح کے وقت بھی کبھی نہیں ہو پاتا، سستی آ جاتی ہے، کبھی رات کے وقت تھکان ہو جاتی ہے. کون سا وقت بہتر، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس میں مطالعہ کرا جائے اور استقامت کیسے حاصل ہو مطالعے میں. کئیوں کی ترجمہ نہیں کی ہے انہوں نے. ماشاءاللہ آج تو جو مطالعے پہ کلام ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ لیٹ تشریف لائے ہوں گے، ہو سکتا ہے سحری کے لیے. بڑا کمال کال پہلے کی ہو. ہاں، کال پہلے کی ہو، کیونکہ بڑا کمال کا کلام ہوا، کیونکہ جو لوگ بات کر رہے تھے نا وہ سارے مطالعہ کرنے والے اور اس فیلڈ کے ماہرین تھے. ان کی زندگی کتابوں میں گزری. راشد بھائی ہو گئے، ہمارے مفتی صاحب ہو گئے. تو بہرحال مطالعہ جو ہے اس کی وہی میں دوبارہ بات کر دیتا ہوں کہ ایک تو پرائم ٹائم فار دا پرائم ورک. زندگی میں ہمیشہ اپنے دن کے بہترین وقت میں بہترین کام کریں. ہم کیا کرتے ہیں، جب شام کو تھکار کر آتے ہیں، جب بالکل آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ہم کتاب کھول رہے ہیں، قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ آپ کو تھکا نہیں لگے گی نا. آپ نے اچھا ٹائم کس کو دیا؟ کاروبار کو دیا. اچھا ٹائم دنیا کو دیا. تھکا ہوا ٹائم آپ لے کر آئے کہ اب میں عبادت کروں گا، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نیند آتی ہے. تو دیکھیں کیوں صبح کے وقت مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب بندہ نیند سے اٹھتا ہے، اٹھتے ہی وہ ماشاءاللہ علم دین سیکھے، قرآن پڑھے. حافظ بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ صبح دہرائی کرتے ہیں نا. تو آپ بے شک بہت زیادہ ٹائم نہ دیں. جو آپ کو لگتا ہے میرے دن کا سب سے فریش ٹائم ہے، آپ وہ قرآن پاک کو دیں. قرآن پاک سے مطالعہ شروع کریں نا. ویسے ہی مسلمان کو قرآن سے محبت ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ونس ان اے لائف ٹائم تو پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ لوں. 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر، اس کو ٹارگٹ کر لیں. اچھا، قرآن ایسی چیز ہے کہ جب آپ پڑھیں گے نا تو اس کا نور آپ کے دل میں اترے گا اور چیزیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر ماشاءاللہ آپ اپنے ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹائم بڑھاتے چلے جائیں. تو پرائم ٹائم دیں اور ہمت رکھیں. شروع میں
شیطان نہیں آنے دے گا نیکی کے کام پر. کوئی بھی آپ نیکی کریں وہ آپ کو بور ہو جائیں گے آپ کا طبیعت نہیں لگے گی. تو جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تب بھی تو ہمارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا, بخار ہوتا ہے تو, لیکن ہم کھانا بھی نہیں چھوڑتے, دوائی بھی نہیں چھوڑتے. تو بالکل اسی طرح مطالعہ نہ چھوڑیں. تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ دل کا جب زنگ اتر جائے گا تو دل مطالعے میں بھی لگنے لگ جائے گا, قرآن میں بھی لگ جائے گا, عبادت میں بھی لگ جائے گا. بہت اچھی بات کی. نیکسٹ کال.